لیکن رمضان کی مبارک گھڑیوں کی بدولت ہر عام و خاص مسلمان کو اس کی سعادت اور توفیق مل جاتی ہے. اس سے محروم رہنا بڑی بدنصیبی ہے. تو اس کا اہتمام ہو. یہ جو آج تصور بن گیا کہ کوئی 4 رکعت کے بعد جا رہا، کوئی 6 رکعت کے بعد جا رہا، کوئی 10 رکعت کے بعد جا رہا. عذر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر عذر کے اس میں کوتاہی کر لینا اور اس سے محروم رہنا بڑی بدنصیبی ہے. اہتمام ہو اور اس کی اپنی سعادت سمجھے، خوش نصیبی سمجھے اور اس کا اہتمام ہو. رمضان المقدس میں جہاں پورا قرآن سننا یہ سنت ہے، وہاں پورے رمضان 20 تراویحوں کا اہتمام بھی سنت ہے. اس کا بھی اہتمام. اگر قرآن مجید جلدی مکمل ہو گیا تو یہ مطلب نہیں کہ تراویح بھی ختم ہو گئی، یا اس کے اندر بھی کوتاہی شروع ہو جائے. اس کا مسلسل اہتمام بھی ہو اور تراویحوں کا اہتمام بھی پورا رمضان ہو. رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی دونوں کے لیے اس کی بڑی تاکید آئی ہے، اور اس کا چھوڑ دینا اور مسلسل نہ پڑھنا گناہ ہے. عشاء اور فرض سنتوں کے بعد 20 تراویح پڑھے. کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ چکا اور پڑھ چکنے کے بعد معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز میں کوئی ایسی بات ہو گئی جس کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں ہوئی، تو اس کو عشاء کی نماز کی اعادہ کے بعد تراویح کا بھی اعادہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ تراویح عشاء کی نماز کے بعد ہے. کسی وجہ سے فرض نماز نہ ہوئی تو پھر اسے دوبارہ تراویح کا بھی اعادہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ عشاء تراویح عشاء کے تابع ہے. عشاء کے تابع ہے. تراویح کا رمضان کے پورے مہینے میں پڑھنا سنت ہے. اگرچہ قرآن مجید مہینے کے تمام دنوں سے پہلے ہی ختم ہو جائے، مثلا 15 روزے میں قرآن مجید پڑھ دیا جائے، تو باقی دنوں میں بھی تراویح کا پڑھنا سنت موقدہ ہے. یعنی اس کی تاکید ہے کہ اس کا اہتمام ہو اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھے. تو بلا وجہ جلدی تراویح پڑھ لینا کہ جلدی جلدی قرآن ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی ختم ہو رہا ہے، نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہا، نہ سننے والوں کو سمجھ میں آ رہا. بری بات ہے، بری بات ہے. آہستہ آہستہ اور اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے والا بھی پڑھے اور سننے والا بھی اچھے طریقے سے سنے. لیکن اگر اس نے جلدی 15-20 دن میں ختم بھی کر لیا تو یہ نہیں کہ اب تراویح ختم ہو گئی اور اب بقیہ دن صرف بازار کے لیے رہ گئے اور بقیہ دن رمضان میں صرف کاروبار کے لیے رہ گئے. بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. بلکہ رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے، جوں رمضان کی برکتیں اور انوارات ملتے رہیں، آدمی میں عبادت کا ذوق بڑھتا چلا جائے. آدمی کی عبادت کا ذوق بڑھتا چلا جائے. ہمارے ہاں پہلے دن، دوسرے دن، چند دن تک تو اچھا ذوق ہوتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ خالی ہو جاتی ہیں. یہ کیسا نور ہے بھائی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. اس نور اور ایمان سے آدمی اور آگے بڑھے اور یہ پیچھے بھاگنے لگ گیا. اور اس کے اندر پھر کوتاہی ہو گئی. 3-4 دن کے اندر مسجدیں بھری ہوئی، پھر 2-3 ہفتے مسجدیں پھر غائب ہیں، پھر آخر میں تھوڑا سا شوق اٹھتا ہے اور پھر آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. رمضان تو اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے اور اس امت کے لیے رحمت اور بخشش کے فیصلے اس میں ہوتے ہیں. تو جو عبادت اس رمضان میں قبول ہو، اس کے تو پھر عبادت میں آدمی اور آگے بڑھے اور اس کے اندر تو عبادت کا اور ذوق شوق ہو. اور جو آگے بڑھتا چلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی کہ عبادت کرتے تھے پہلے عشرے میں اور دوسرے عشرے میں. اب بہت ہی اللہ کا قرب ہو گیا، آخری عشرے میں تو اللہ کے گھر میں ڈیرے ڈال دیا. اور یہ آپ کا زندگی بھر کا معمول رہا. زندگی بھر ایک مرتبہ ناغہ ہوا، دوسرے سال آپ نے رمضان میں پھر 20 دن اللہ کے گھر میں ڈیرے ڈال دیا.
جو جو عبادت بڑھتی چلی جائے رمضان کی تو آدمی کا تو اللہ سے اور قرب اور تعلق ہو جاتا ہے اور اس کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ محلے کی مسجد میں تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ اگر کسی محلے کے لوگ اپنی مسجد میں تراویح کی جماعت ترک کر دیں تو وہ سب گناہگار ہوں گے۔ اگر بعض لوگوں نے مسجد میں جماعت کر لی اور باقی لوگوں کے ذمے سے جماعت ساقط ہو جائے گی، پھر اگر لوگوں نے گھر میں نماز پڑھ لی اور اس میں قرآن مجید سن لیا تو گناہگار نہیں ہوں گے، ظاہر ہے اس کا اہتمام ہوگا۔ البتہ اگر مسجد میں کوئی بھی تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں کر رہا تو پورا اہل محلہ گناہگار ہوگا۔ اگر کچھ لوگوں نے گھر میں جماعت سے نماز تراویح پڑھ لی تو ان لوگوں نے جماعت کی فضیلت تو پا لی، لیکن ظاہر ہے تراویح کا جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا افضل ہے۔ ہاں، اگر گھروں میں مسجدوں میں بس اوقات قرآن سنانے کا اتنا مواقع نہیں ہوتے اور بچے گھروں میں قرآن کے حافظ ہوتے ہیں اور اس خیال سے کہ بچے گھروں میں قرآن سنائیں اور ان کا قرآن یاد رہے اور ماں باپ کو اور گھرانے کو یہ سعادت ملے تو بالکل اس کی اجازت ہے کہ گھروں کے اندر بچے اپنے اپنے گھروں میں قرآن تراویح کا اہتمام فرمائیں۔ ایک مسجد کے اگر کہیں عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی گئی ہو تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ تراویح عشاء کے ساتھ۔ اگر وہاں بالکل ہی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی تو ظاہر ہے پھر تراویح بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ پھر اکیلے ہوگی۔ تراویح کی جماعت کے لیے ضروری ہے کہ نماز عشاء بھی وہاں جماعت کے ساتھ ہوئی ہو۔ ہاں، کسی کی رکعت رہ گئی یا کسی کی نماز رہ گئی تو یہ مطلب نہیں کہ وہ تراویح کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں تو جماعت ہوئی نا عشاء کی، یہ رہ گیا ہے، یہ اپنی انفرادی فرض پڑھ کے تراویح کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ وہ شخص جس نے تراویح پڑھانی ہے اس نے اگر عشاء کے فرض تنہا پڑھے ہوں تو اس کے لیے تراویح کی امامت کرانا مکروہ ہے، لیکن اس کے مقتدیوں کی نماز بلا کراہت درست ہوگی۔ اگر کسی نے تراویح کی مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترتیب اور تراویح میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، لوگوں کا کاہلی اور سستی سے اس کو ترک نہ کرنا چاہیے۔ مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترتیب اور تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور لوگوں کا کاہلی اور سستی سے اس کو ترک نہ کرنا چاہیے، اس کا اہتمام ہو۔ ایک قرآن مجید سے زیادہ نہ پڑھے تاکہ لوگوں کا شوق معدوم نہ ہو جائے، لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ ایسا نہیں کہ ہر 10 دن میں قرآن ختم کر رہا، اس سے مسجد کی جماعت میں کہیں کمی نہ ہو جائے اور لوگوں کے لیے بوجھ نہ ہو جائے، لیکن کم از کم ایک قرآن تو اس کا اہتمام ہو اور وہ تراویحوں کے اندر رمضان میں سنا اور سنایا جائے۔ اگر تراویح میں قرات میں غلطی ہوئی تو کوئی سورت یا آیت چھوڑ کر اس کے بعد کی سورت آیت پڑھی تو بالکل مستحب یہ ہے پھر اس چھٹی ہوئی سورت کو پھر سے پڑھ لے۔ تراویح میں کسی سورت کے صحیح یہ ہے نماز تراویح 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اذکار کر لے اور سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء، یہ دعا بھی ہے، ورنہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی کلمات اللہ کی بڑائی کے اور اللہ کی شان کے سے یاد ہوں اس کا ورد کر لے۔ وتر کو تراویح کے بعد جماعت سے پڑھنا ہی بہتر ہے، اگر پہلے پڑھ لے تب بھی درست۔ تراویح کے بعد وتر ہوتے ہیں، اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اس میں یہ خیال نہ کرے کہ تہجد میں پڑھوں گا۔ ویسے عام دنوں میں اگر آدمی تہجد کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ نے اسے مسلسل استقامت دے رکھی ہے تو پھر تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے اور تہجد کے بعد پڑھنا افضل ہے، لیکن رمضان میں وتر کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، وتر کا جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ بلا عذر تراویح کی نماز بیٹھ کے پڑھنا اچھا نہیں، کیونکہ یہ سلف صالحین کے دور سے چلے جانے والے عمل کے خلاف ہے۔
ہاں بوڑھا ہے اور مشکل ہے کھڑا ہونا، پھر بیٹھ کے پڑھتا ہے، لیکن بغیر عذر کے ایسا پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی بڑی سستی اور کاہلی کی بات ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور جیسی امام صاحب رکوع میں چلے گئے جلدی سے کھڑا ہوا، نیت کی اور رکوع میں چلے گئے، پھر ایک رکعت پڑھی، پھر بیٹھ گئے، پھر امام نے جب رکعت شروع کی، لمبی قرات ہے، بیٹھا ہوا ہے، جیسے امام رکوع میں گئے پھر جلدی سے اس نے نیت پڑھ لی اور اس نے رکعت شروع کر دی۔ یہ تو بڑی سستی اور کاہلی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی سننے کا ذوق نصیب فرمائے اور شوق عطا فرمائے۔ بہت افضل عمل ہے نماز میں قرآن کا پڑھنا، اور بہت بڑھیا عمل ہے نماز میں قرآن کا سننا، بہت بڑھیا عمل ہے، اور اسے اپنی خوش نصیبی سمجھے کہ اللہ نے ایسی صحت دے رکھی ہے اور ایسی توفیق دے رکھی ہے کہ رمضان میں اور قرآن مجید نماز میں سننے کی سعادت مل رہی ہے۔ بچہ ایسا نہ ہو تراویح میں جو ابھی تک بالغ ہی نہیں ہوا، وہ تراویحوں کی جماعت نہ کرے۔ ہاں وہ سن تو سکتا ہے، سننے والا تو بن سکتا ہے، لیکن بلوغت ضروری ہے نماز تراویح کی امامت کے لیے، داڑھی آئے یا نہ آئے لیکن بالغ ہونا چاہیے۔ ہاں نابالغ بچے کو امامت کے لیے کھڑا کر دینا یہ درست نہیں ہے، وہ بالغ ہو، اگرچہ داڑھی نہیں بھی آئی تب بھی اس کی امامت میں تراویح کی نماز درست ہے، لیکن نابالغ نہیں ہونا چاہیے۔ سامع البتہ نابالغ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اس کو پہلی صف کے درمیان کھڑا کر سکتے۔ بچہ ہے، نابالغ ہے، سامع سننے والا ہے تو اس کو سامع کو پہلی صف میں بھی کھڑے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ داڑھی ٹھوڑی کے نیچے ایک مشت سے کم کرنا بالاتفاق حرام ہے، ادھر سے بھی ایک مشت، ادھر سے ایک مشت، اور اس کو چھوٹی کر دینا ایک تھے وہ حرام ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے تراویح کا امام بنانا درست نہیں۔ ہاں اگر سب کی داڑیاں نہیں ہیں اور جیسے مقتدی ویسے امام، پھر تو شاید گنجائش کوئی اور مل جو نہیں رہا، لیکن ایسا آدمی جو قرآن کا حافظ ہو، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور داڑھی کاٹتا ہو اور اس حرام کا ارتکاب کرتا ہو تو اس کی امامت پھر درست۔ اتنی بڑی اللہ نے دولت دے رکھی ہے تو اپنی نبی کی شکل سے کیوں باغی ہو رہا ہے، اور اسے اپنی نبی کی صورت کیوں پسند نہیں، اور اپنی نبی کی یہ شکل کیوں اسے پسند نہیں، کیوں گناہگار ہو رہا ہے اور دوسروں کی نماز بھی متاثر کر رہا ہے۔ یہ تو سعادت کی بات ہے۔ اگر یہ مرد کے لیے حسن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے حسین نبی کو نہ دیتے، اگر یہ نبی کے لیے، اگر یہ مرد کے لیے خوبصورتی نہ ہوتی تو یہ خوبصورتی اللہ اپنے حبیب کو نہ دیتے، اور یہ مرد کی مردانگی نہ ہوتی تو اللہ محمد رسول اللہ کو نہ دیتے۔ اور ہر نبی کی یہ اس کے چہرے پہ یہ خوبصورت چیز تھی تو اللہ نے اس کو حفظ کی دولت دی ہے اور اسے یہ سعادت دی ہے، اور پھر امامت کا مرتبہ اسے مل رہا ہے تو پھر اسے اہتمام کرنا چاہیے، پھر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے ایسے کو تراویح میں امام بنانا درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص رمضان آنے پر داڑھی رکھ لیتا ہے اور رمضان کے بعد داڑھی منڈا دیتا ہے یا شرعی حد سے چھوٹی کر لیتا ہے، اس کو بھی امام تراویح میں مناسب نہیں۔ ہاں توبہ کر لے، اب نہیں کاٹوں گا، پہلے کاٹتا تھا، پھر درست ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک منصب ہے اور یہ ایک سعادت ہے، اور امامت ظاہر ہے ایک جسے کہیں کہ ایک ذمہ داری ہے، تو وہ جس قدر سنت کے سانچے میں ڈھلا ہو اور جس طرح شریعت کے سانچے میں ڈھلا ہو، اسی کے لیے بہتر ہے کسی شخص کو تراویح کی جماعت گھر یا مسجد میں پڑھانے کے لیے اجرت دے کے مقرر کرنا بہت بری بات ہے۔ ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، آپ ہمارے ہاں گھر میں تراویح پڑھا رہے، یا پڑھانے والا یہ کہہ لے کہ ہم اتنے پیسے لیں گے پھر ہم تراویح پڑھائیں، بہت بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے۔ پڑھانے والے کو جب اجر نہیں تو پیچھے والے کو کیا ملنا ہے؟ ہاں تو یہ تراویح مقرر کر لینا پیسہ، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص
لینے کا بالکل اس کا ارادہ نہ ہو، اور دینے والا بھی اس انداز سے آخر میں کوئی تحفہ دے دے، افضل تو یہی ہے کہ وہ اس سے بھی استغنا کا اظہار کرے، لیکن اگر واقعی اس کے دل کے اندر طلب پہلے بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے، اور پھر کسی مسلمان کا تحفہ قبول کر لیتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن ظاہر ہے وہ دل کے اندر بالکل یہ جذبہ نہ ہو۔ یہ مطلوب ہے۔ کسی شخص کو تراویح کی جماعت گھر یا مسجد میں پڑھانے کے لیے اجرت دے کر مقرر کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر دینے کا رواج ہو اور اس وجہ سے کوئی پڑھائے اور عوض ملے گا تو یہ بھی درست نہیں، البتہ لینے دینے کا معمول نہ ہو۔ پھر کوئی حافظ یا امام کو ہدیہ میں کچھ دے دے تو دے لینے میں حرج نہیں، لیکن ظاہر ہے وہاں رواج بھی نہیں ہے اور لینے کا جذبہ بھی نہیں ہے اور لینے کے لیے پڑھا بھی نہ رہا، پھر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہدیہ دے دیتا ہے، وہ درست ہے۔ اگر امام تراویح کے بعد اجتماعی دعا کرنے کی اجازت ہے، لیکن نفلوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا درست نہیں۔ تراویحوں کے بعد مختصر سے دعا ہوتی، لیکن ساری نماز مکمل ہو جائے، جیسے نماز کے بعد 2 نفل بھی پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا کرنا، یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تراویحوں کے بعد وہ دعا ہو جائے، کیونکہ وتر کی جماعت کے بعد اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے اور نفل انفرادی حیثیت میں ادا کی جاتے ہیں، چاہے وہ مسجد میں ادا کرے چاہے گھر جا کے پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پنجگانہ نمازوں میں بھی سنن اور نوافل کے بعد اجتماعی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عام معمول سنن اور نوافل کا انفرادی اور گھر میں ادا کرنے تھا، پھر اس کے بعد اجتماعی دعا نفلوں کے بعد سنتوں کے بعد وہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بھائی رمضان کی آنے والی گھڑیوں کو اللہ ہم سبھی کو ایمان اور صحت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے بخشش کا اور رحمت کا باعث بنائے، اور ہمیں خوب عبادات کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہمیں جیسے اللہ رب العزت رمضان کے گھڑیوں میں عبادات میں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔